درود مل کے بابا سے فلم پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصینا عماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ حدود الامم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتد بسحور میدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته تصدیق به وکمال تصدیق به توحید وکمال التوحید الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفت عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف شہادت کل موصوف انہ غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جاہلہ ومن جاہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد حدہ. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. درود مل کے بآواز بلند پڑھتے سر. آل تھار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے. صلوات بلند آواز سے سارے. خوشنودی صاحب جماع کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اراکین انجمن کی محنت کی قبولیت کے لیے اور مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار اعظم ناصر عباس سب دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھتے ہیں. آل محمد کا عظیم الکریم خالق اب تمام حضرات کو ان ایام میں مجالس میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے. اراکین انجمن کے رزق عزت وقت میں اضافہ فرمائے. خالق کائنات کاظمی صاحب علیل ہے، مولا شفائے کاملہ واجر عطا فرمائے. بخاری صاحب کی اہلیہ علیل ہے، مولا انہیں بھی شفائے کاملہ واجر عطا فرمائے. جو دوست احباب جنہوں نے دام دل میں سکھ نے حصہ لیا، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جعفر نقوی صاحب، مرزا ندیم صاحب، اور مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کی محبتوں کا مقروض ہوں، مولا ان کی عبادت کو کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں. خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے. جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے ساتھ. عزیزان گرامی قادر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، 8ویں نشست ہے
انبیاء اور اہل بیت کے موضوع پر سورہ مبارکہ ہود 11واں سورہ قرآن مجید کا 120 نمبر کی آیت تلاوت کی جا رہی ہے، اور ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو انبیاء کے قصے سنا رہا ہوں۔ دن اور وقت کیسے گزر گیا یہ پتہ ہی نہیں چلا، لیکن ایک طویل فہرست تھی جو انبیاء کے نام کی قرآن میں ہے۔ کل آپ تمام حضرات کی خدمت میں، بالخصوص ماتمیوں کی خدمت میں نے کچھ واقعہ قرآن کا پڑھا، اس میں آپ کے لیے کوئی دلیل نکل آئی، تو بات جو ہے وہ چھری چلانے پہ رکی تھی۔ اب یہ چھری صرف ایک نبی کا امتحان نہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے تھوڑا سا کبھی کبھی بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ اب صرف ابراہیم سے ہی چھری کا امتحان نہیں لیے، یہ عشق میں اللہ جانے اللہ کو چھری پسند کیوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب ایک اور منزل عشق ہے، اسے آپ بشری تقاضا کہہ لیجئے، اسے کسی کا جنون کہہ لیجئے، لیکن ہے عشق۔ اب ادھر بھی عشق ہے تو شرط یہ ایک بڑا حسین پیغمبر ہے جس کے حسن کی سند قرآن میں، توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ حضرت یوسف سے کون واقف نہیں؟ اب حضرت یوسف پہ زلیخا عاشق ہو گئی، عورتوں نے کہا تو سچی ہے تو اس کی دلیل دے، ثابت کر تیرا عشق سچا ہے۔ تو اب وہ اگر ثابت کرتی تو کسی بھی بات پہ کر دینا، لیکن معاملہ عشق کا تھا، اس نے کہا چھریاں اٹھاؤ۔ پتہ نہیں کون میرے ساتھ بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، زلیخا کے عشق کا معاملہ آیا کہ اس عشق کو سچا ثابت کر، تو اس نے عورتوں سے کہا کہ ہاتھوں میں چھریاں اٹھاؤ۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی زلیخا کی، اس نے قرآن میں واقعے کو سند بنا کے رکھ دیا کہ عشق ثابت کرنا ہو تو ہاتھوں میں چھریاں اٹھانی پڑتی ہے۔ میں صرف چونکہ پیچھے توجہ ہے یہ نہیں آپ؟ اچھا عورتوں نے چھریاں اٹھائی، عشق زلیخا کا، انہوں نے یہ نہیں کہا تیرا عشق ہے چھری تو مار، سچا ثابت ہے، انہوں نے کہا کیوں مار، اس نے کہا اٹھاؤ ہاتھ، چھری اٹھاؤ اور ادھر رکھو سیب اور چھری رکھو اس کے اوپر۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، میں کہ بڑی مہربانی آپ کی تعریف کی، غلطی بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جہاں پہ سیب نہیں
لیمو تھا. نہیں ابھی نہیں پھوٹے گا. میں کہ تو لیمو چھڑ ہدوانا رکھ اتھے چھری ہے ایسی کہ نہیں. اس نے کہا چھری تو تھی. میں کہا اسے ہمیں اس سے ہی کام ہے. باقی تو اگر جیری شے کٹوانی ہے تو کٹوا لگا. چھری ہے ایسی نے کہا ایسی. ہوا کیا تھا؟ زلیخا نے کہا جیسے ہی یوسف گزرے دیکھنا یوسف کو چھری ہاتھوں پہ چلانا. یہ جو سیب ہیں تمہارے ہاتھوں پہ ان پہ چھری چلا دینا. اچھا نبی آئے انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہوئے زلیخا نے کہا چھریاں چلاؤ. سیب کٹے اور انگلیاں کٹی پتہ ہی نہیں چلا. تو یوسف نبی کو کہنا چاہیے تھا نا اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم زخمی نہ کرو. عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں چھریوں کے ساتھ. یوسف کا حسن دیکھتے ہوئے ہمیں دنیا کہتی ہے جی آپ چھری مارتے ہیں آپ کو درد نہیں ہوتی. آپ کو کیا پتا ہے چھری ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے نگاہوں کے سامنے فخر یوسف ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ نہیں میں نے نبی کا قصہ آپس نہیں پڑھا بھائی. میں نے 10 دن ہو گئے یا 8واں دن ہے میں نبیوں کے قصے ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ بس آپ سے داد لے کے چلا گیا دلیل نہ نکلے اہل بیت کی. تو یہ 8واں دن ہے. آج بھی کہہ سکتے ہو کہ پورے 8 دن تو نے پڑھے ہی کچھ نہیں. یوسف نبی ہے اور اس کے بھائی ہے 11. میں وہ قصہ شروع کیتا ہے جب مولوی رمضان کرتا کچھ دن آیا تو یوسف کا قصہ شروع ایک مولوی نے کر لیا. تو اکرم جی بھرا لے گئے تے کوہ شٹیا تے آواز آئی تے اگو بھول ونجے بات تک لے جمعے پچھو آئے تے آکھے پچھو یاد نہ کرے تے آکھے بھرا گھن گئے تے کوہ شٹیا تے آواز آئی. چوتھے جمعے بندے کھڑے تھے انہوں نے کہا مولوی صاحب روزے موقع نے آواز کری سی کہنا دڑام. آئی تھے دشمن اس لیے کہ نبوت کی آنکھ کا تارا معصوم تھا. نہیں اب میرے ساتھ چلنا ہے کیونکہ میں ہر بات کی تشریح نہیں کروں گا پھر بات گہری ہو جائے گی اور پھر اعتراض ہو جائے گا. میرے ساتھ ساتھ چلتے آنا. نبی تھا معصوم تھا اور ساتھ دشمن تھے. معصوم کے دشمن. انہوں نے باپ سے کہا کہ اسے باہر بھیجا کرے ہمارے ساتھ تو کھیلے کرے گا. یعقوب نے کہا مجھے ڈر لگتا ایسے بھیڑیا نہ کھا جائے. اب نبی نے کہا کیوں تھا جو باقی 11 تھے نا ان کی بات ذہن میں آ گئی کہ کوئی خوف یعقوب کو ہے. وہ لے کے چلے گئے اور واپسی پہ وہی کیا. اسے کنویں میں پھینکا اور قمیض پکڑی اوپر رنگ لگایا لال رنگ. جھوٹا خون لگا کے لے آئے. جھوٹا خون لگا کے لے آئے. جڑا پہنچے انہوں سلام ہے تو جڑا نہیں پہنچے انہوں کا سلام ہے. جھوٹا خون لے کے آئے اور نبی کے سامنے رکھا. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم کام میں تھے وہ کھیل رہا تھا بھیڑی آئے اسے کھا گیا. کہا کیسے مانوں؟ کہا دلیل کے طور پہ اس کا کرتا ہے اس پہ اس کا خون لگا ہے. آپ چپ کر گئے. یعقوب نے غور سے دیکھ کے کہا بڑا دشمن تھا بھیڑیا میرے یوسف کا بڑا دوست تھا اس کی قمیض کا. یوسف کھا گیا قمیض بھاڑی نہیں. نہیں کل آپ کو چھریوں پہ اعتراض تھا. میں نے قرآن نبی کا قصہ پڑھا ہے. آج لوگوں کو سبھی پہ اعتراض ہے. میں آج پھر ایک نبی کا قصہ پڑھ رہا ہوں. جوانی چڑھتے گئے مصر والے لے گئے. مصر میں تلا یوسف مصر میں حضرت یوسف تلنے لگے. بادشاہ کو پتا چلا حاکم کو
اور کہا جی ایک بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے. اس نے کہا اگر خوبصورت ہے تو پھر میں خرید لوں. یوسف کا مول لگ رہا تھا. اس نے کہا نہیں، میں یوسف خریدوں گا تو تول لوں گا. اس نے یوسف کو ایک پلڑے میں رکھا اور کہا خزانے دوسرے پلڑے میں رکھو. تھوڑی دیر کے بعد وزیر نے آ کے اطلاع دی خزانہ ختم ہو گیا. بادشاہ نے دیکھا کہ خزانہ ختم ہو گیا، یوسف والا پلڑا ہلا ہی نہیں. یوسف نے دیکھا حجت تھی وقت کی، بادشاہ کے چہرے پہ پسینہ آیا. یوسف نے دیکھا کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا تجھے خریدنا چاہتا تو خزانے ختم ہو گئے، تیرا پلڑا ہلا ہی نہیں. کہا نبوت خزانوں کے بدلے نہیں ملتی. شاباش، میرے ساتھ جاگو، تھوڑا سا میرے ساتھ جاگو. آج میں نے شبیب بھی نکالنی ہے. کیا بات ہے جی، میں آج گاڑی پہ جانی جناب ایک کے کسی بندے نے تکلیف آئی جو ہے کہ نہیں آپ بات انبیاء کی. قال نبوت خزانوں کے بدلے نہیں ملتی. اب جملہ میں نے پڑھنا بجلی کی تیزی سے. جو میرا ہم رکاب ہوگا وہ نجف کے والی کی دہلیز چومے گا. جو پیچھے رہ گیا اس کا میں ضامن نہیں ہوں. بادشاہ کو یوسف دے کے کہتے ہیں نبوت خزانوں کے بدلے نہیں ملتی. کہا پھر؟ کہا کاغذ قلم لے آ. کاغذ قلم لے آ. کافر تھا، نبی کے کہنے پہ لے آیا. نہیں توجہ فرما رہے میری بات پہ؟ جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے جو ہے کہ نہیں؟ آخری آدمی تک ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی دائیں بائیں والے کاغذ قلم لایا. دیکھا خزانے اٹھا. اس نے سارے خزانے اٹھا دیے. اس نے سارے خزانے، توجہ، سارے خزانے اٹھوائے. یوسف نے کاغذ کے اوپر لکھا بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے اسم کے ساتھ. بادشاہ کو دیکھ کے یوسف کہتے رکھ ادھر. جیسے ہی رکھا نبوت والا پلڑا اٹھنا شروع ہو گیا. نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے. ادھر لکھا تھا بندے پریشان رہتے تھے ان چیزوں کو سن سن کے. جب قرآن سنایا جاتا تھا ایک بندے نے بادشاہ امیر کائنات سے پوچھا مولا اس نے لکھا کیا تھا کہ خزانے ہٹائے گئے اور صرف کاغذ پہ تحریر آ گئی اور تحریر میں اتنا وزن تھا کہ نبوت والا پلڑا اٹھ گیا. کہا اس نے اللہ کا اسم لکھا تھا. کہا وہ اللہ کا اسم کون ہے جو اتنا وزنی ہے کہ نبوت والا پلڑا اٹھ جائے؟ علی بادشاہ فرماتے اللہ کا وہ اسم میں علی ہی تو ہوں. سلامت رہو. بول گیا یوسف بسم اللہ کے لے گیا بادشاہ صاحب. بلتا رہا صاحب. نانا توجہ میری جانب کرنا. ادھر یوسف تخت پہ آ گئے. ساری کہانی چھوڑتا ہوں. ادھر یوسف تخت پہ میں مطلب کی بات کرنے لگا. ادھر بھائیوں کے قحط پڑ گیا. انہیں اطلاع ملی کہ لنگر وہاں سے ملے گا. سارے چلے. اچھا انہیں نہیں پتا تھا یہ یوسف بھائی ہے جسے کنویں میں پھینکا تھا. یوسف کو پتا چل گیا کہ بھائی آ رہے ہیں.
یوسف نے ایک عالیشان کمرے میں کھانا بھائیوں کے لیے لگوایا. جڑا شبیر ہے کہنا نو سورہ یوسف پڑھ کے سنانا ٹھنڈ پائے ویسے نہیں میں پڑھن لگا جی ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا بھائی آ گئے میرا جی کمرہ عالیشان. حضرت یوسف نے کیا کیا دیوار پہ پینٹنگ بنوائی. انگریزی میں پکچر کہتے ہیں, فارسی میں اسے عکس کہتے ہیں, اردو میں تصویر کہتے ہیں, عربی میں شبیہ کہتے ہیں. دیوار پہ تھی شبیہ, دیوار پہ شبیہ تھی. شبیہ کیا تھی؟ ایک بچہ کنویں میں گر رہا, 10-12 گنڈے ساتھ کھڑے, دیوار پہ نظر آ رہی تھی. 11 بھائیوں کو کہا آؤ کھانا کھائیں. انہیں کمرے میں چھوڑ کے یوسف باہر نکلے. بھائیوں نے وہی شبیہ دیکھی. ایک بچہ کنویں میں گر رہا ہے, 10-12 گنڈے ساتھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کھانا نہیں کھایا, جاگنا تمہیں حسین کا واسطہ. انہوں نے کھانا نہیں کھایا, غصے سے باہر نکلے. آگے یوسف کھڑے تھے, انہوں نے کہا کھانا نہیں کھایا, غصے سے باہر کیوں نکلے ہو؟ بھائیوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یا کھانا کہیں اور لگوا یا شبیہ پہ کپڑا ڈال. سمجھے نہیں, میں فراد ادر کاظمی تمہیں نتیجہ کیا دے رہا. بھائیوں نے کہا یا کھانا کہیں اور کھلا یا شبیہ پہ کپڑا ڈال. پتا چلا قرآن نے بتا دیا ہے کہ شبیہ ہمیشہ مجرم کو اس کا جرم یاد دلاتی ہے. یار جس بندے کو بات سمجھ میں آ ایک بندے نے کہا, اس نے کہا قبلہ سارا دن گھوڑے گزرتے کسی کو کچھ نہیں ہوتا, سلجنان لے کے گزرتے تو موت کیوں پڑتی ہے؟ میں نے کہا بیٹا بات نسب پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. جانور کی وفاداری دیکھ کے بزرگوں کی غداری یاد آ جاتی ہے. جیو آپ تکلیف جانور سے نہیں ہے. یہ ہندوستان بننے سے پہلے ایک کتاب کا واقعہ پڑھا. ایک سکھ تھانے دار آیا, مان سنگھ بان. ایک تھانے دار تو سکھ, ٹھیک ہے کہ نہیں, جاٹ تگڑے ہوئے. وہ آگے بھی کرسی پہ بیٹھا ہے تو آدھے ایک جتھا آیا, انہوں نے کہا سردار جی آپ آئے ہیں؟ نہیں نہیں. اچھا وہ آگے بیٹھے تو چاند محرم کا چڑھ گیا. بندوں نے آگے کہا چیت نکلے نہ کوڑا, تو سردار جی تسی ذمہ دار. اس نے کہا اچھا کوڑے ذمہ دار. انہوں نے کہا جی تو انداز میں. وہ چلے گئے. اس کے بعد اور آگے بندے, انہوں نے کہا سردار جی آپ آئے ہیں؟ نہیں نہیں, یہ کوڑا نہ نکلے. میں نے کہا کوڑا نکلنا ہے. میں نے کہا جی کدوں؟ 10 محرم. اس نے چلے گئے, اس نے سپاہی کو بلایا, اس نے کہا یہ چکر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 10 محرم کو کوڑا نہ نکلے. یہ کہتے ہیں کوڑا نکالنا ہے, ذمہ داری مجھ پہ ڈالیں. انہوں نے کہا مسلمان ہیں یہ انہوں نے کہا گھوڑے پہ. انہوں نے کہا جی سال پورا روز لڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا روز کوئی نہیں لڑتے, اپنے گھوڑے بجائی میں. سارا دن گھوڑے پہ چلے رہتے. انہوں نے کہا 10 محرم کو گھوڑے کا چکر کیا. انہوں نے کہا جی یہ مسلمان ہیں, ادھے شیعہ ہیں ادھے نہیں, جڑے ہیں وہ کڑ دن گھوڑا, انہوں نے سارے امام دا جڑے نہیں وہ ڈک دن گھوڑا. وہ کہنا امام دا نہیں. یہ تو خطرناک سچویشن, لڑائی ہوگی. اس کا حال اس نے سوچ میں نے کہا کرفیو لا دو. وہ باہر نکلے نہ یہ باہر نکلے. بالکل کرفیو لا گیا. 10 محرم والے تھے. نا جی سردار جی آئے,
وہ کوتوال آیا, اس نے سپاہی سے پوچھا, ہاں جی. اس نے کہا جی سچویشن انڈر کنٹرول. اچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کوئی بندہ ہی نہیں, پرندہ نہیں پھڑک رہا. انہوں نے کہا میرا گھوڑا لے کے آؤ. سردار جی کا گھوڑا آ گیا. سردار جی گھوڑے پہ بیٹھے, پہلے ادھر گئے پھر ادھر گئے, نہ رگے فتوا پھڑکی, نہ کسی ماتھے پہ بال آیا, نہ کسی نے پرواہ کی. اس نے سارا علاقہ دیکھا, اس نے کہا تو کچھ بھی نہیں. وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا یار وہ ذرا حسین والا گھوڑا لاؤ. شاباش, بندے نو گال سمجھ آ گئی, سلام ہے. جس کو نہیں آئی اس کے لیے پڑھ دیتا ہوں. اس نے کہا حسین والا گھوڑا لاؤ. ادھر حسین کا گھوڑا آیا, ادھر سارے لوگ ڈنڈے لے کے آگے کے نہیں نکلنے دیں گے. شیخ دا بات فتح کی کر گئے, کہتا مجھے آج سمجھ آئی ہے یہ گھوڑے کے دشمن نہیں حسین کے دشمن. جیو سلامت ہو, آباد ہو, شاد ہو. پچھلے والوں کا سخی لال کچھ نہیں لگتا. یا تو اسے پکارا کرو یا نہ پکارا کرو. آدھے بندے پکارتے آدھے نہیں, ایسے نہیں. آخری مومن سے لے کے پہلے مومن تک سارے ہاتھ بلند کرو. علی لال کلندر. فیصلہ آباد والوں فقیروں کے پھیرے ہوتے ہیں, پھیرے نہیں ہوتے. کبھی کبھی یہ دیوانے تمہارے شہروں سے گزرتے ہیں, بندے آ کے آتے کہ یہ شبی علم کی شبی انہوں نہیں چمنا. امام حسین وسطہ رکھے. میں نے کہا جی علم نل کی مسئلہ تھا. میں نے کہا بدت ہے. میں کہا قبلہ انصاف کرو, اتھے لائی ہوئی سی مسواک. یہ سنت رسول ہے. سارے دھام دی مٹی ہوتے سے پہلے مجھے یہ سنت ہے. میں کہا اچھا تو علم بدعت ہے. میں کہ انصاف کیجئے 5 فٹ کی 1 گٹھ کی مسواک سنت, 5 فٹ کا علم بدعت. نہیں کہہ دینا اور بات ہوتا ہے. میں کہ قبلہ ذرا بدعت اور سنت کا فرق سمجھا دیجئے, میں کم علم ہوں, کوئی آسان سارا جملہ فرمائیے گا. انہوں نے کہا سیدھی ساری بات ہے, جو کام رسول کے زمانے میں ہو وہ سنت ہوتا ہے, جو بعد میں ہو وہ بدعت ہوتا ہے. جو کام رسول کے زمانے میں ہو وہ سنت ہوتا ہے, جو بعد میں ہو وہ بدعت ہوتا ہے. میں نے کہا یہی ایک لمحہ رکنا, اللہ تیرا عقیدہ سلامت رکھے. جو کام رسول کے زمانے میں ہو وہ سنت ہے, جو بعد میں ہو وہ بدعت ہے. پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر سنت ہے, سقیفہ بدعت ہے. جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟
نبی نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. اچھا یہ آدھے پہ ایمان والی حدیث یاد رہ گئی. جس نبی نے کہا تھا نا صفائی نصف ایمان ہے, اسی نے کہا تھا علی کل ایمان ہے. ساری کوششیں شیعہ سنی فساد کرانے کی ساری کوشش نہیں ناکام کر دیں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ ساری سازشیں ہوتی کیوں ہیں کہ یزید بے قصور ثابت ہو. جو محمد کے بیٹے سے ٹکرایا ہو وہ بے قصور نہیں ہے. گل میں پوری سننی. ہاں میں شیعہ سنی حضرات میں پڑھا ہوں, کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو اس کی حمایت میں کھڑا ہو, کیونکہ اس کی حمایت کرنا رسول سے غداری ہو جائے. آپ دنیا داری میں دیکھ لیں, بڑے پتر کو ویر بھیجے تو تسی وہ تعریف کرو جنہیں ویر بھیجے اور کہ چنگا کیوں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب بے قصور ثابت کروانے کے لیے اب یہ بنایا عقیدہ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے, اور ایسا پکا کرایا کہ کلفی کی ریڑھی پہ لکھا جو کراتا ہے کہ تو اللہ میں الوے جا کے کلفی گلی گلی بندے کیوں ڈھونڈ رہا ہے. دلیل اوپر سے کیا ہی پتا نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر. یہ دلیل بڑی مزیدار ہے اور ہے حقیقت. پتا نہیں ہلتا, میں نے کہا جس کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا تو ماتمی کا ہاتھ اس کی مرضی کے بغیر کیسے ہلتا؟ ماشاءاللہ. شبی زلجنا کی ہو علم کی ہو اسے چھوڑنا کبھی. رات مسائل کیے, آخری آج کی گفتگو کا تھوڑا سا نتیجہ آپ کو دینا تھا. آپ نے بڑی دعائیں دی, بڑی محبتیں دی. کل سے بالکل جتنے شیعہ بیٹھے ہو یہ 2 دن نہ پیروں میں جوتا رکھنا نہ آستینیں باندھ کے رکھنا. ان 2 دنوں میں ایسے گھومنا تمہیں پوچھنا پڑے. لوگ تم سے آ کے پوچھے یار تیرا نقصان کیا ہوا ہے. میں نے دل پہ جبر کر کے, کیونکہ آج کی شب آ گئی 9 کی شب, تو میں نے امام شہید اسلام کی شبی کی عظمت ہے جو ہم سے روکی جاتی. 2-4 دن میں نے فضائل کی پڑھے. ایسی ممانعت بھی کوئی نہیں ہے لیکن عقیدت ہے کہ مومنوں کو یہ راتیں رونے کی اس کی وجہ ہے کہ 2 دن کا تو مہمان رہ گیا. ان 2 دنوں میں کوشش کرنا نہ کسی سے مسکرا کے مل, نہ کوئی ہنسی مذاق ہے. میرا بادشاہ فرماتا ہے 10 محرم کو صرف 9 لاکھ کی آواز اگر آپ سن لینا, 10 محرم کو آ رہی تھی اکیلے حسین کے سامنے, مارو حسین کو. صرف وہ آواز تمہارے کانوں میں وہ شور آ جائے تم ہنسنا بھول جاؤ. اس لیے کوشش کیا کر محرم رہے, تہوار نہ بس رسمن آ گئے آ کے چلے گئے نہ. آگ پہ آ کے بیٹھا کرو, رویا کرو. جہاں سے اٹھ کے جاؤ گے گھر میں اکیلے بیٹھ جاؤ, نہیں تو اولاد کو بچھا لینا. شبیر نے درد کون سا ہے جو نہیں سہا. کسی کے گھر 18 سال کا تو ہوگا, کسی کے گھر 3 سال کی بیٹی ہوگی,
کسی کی 7 سال کی ہوگی، کسی کی گود میں 6 مہینے کا ہوگا۔ شبیر نے تمہارے لیے درد بڑے پیدا، رونے کے اسباب بڑے، بس تیرے دل و دماغ میں حسین ہو۔ دن راتوں کو ایسے گزارنا جیسے غریبوں کے گھر سے جنازے اٹھنے کے بعد گزارے جاتے ہیں۔ کوشش کرنا شام غریبہ جہاں بھی ہو، بندے کرتے 10 محرم کو زنجیر دری کرتے ہیں، شام کی نماز پڑھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ شام غریبہ سے نہ جایا کر۔ شام غریبہ میں علی کی بیٹی تنہا رہ گئی تھی، اور شام غریبہ بیٹھ کے سنا کر۔ پر یہ کہا کر علی کی بیٹی ہم حاضر ہیں، اس وقت بھی ہوتے تو حاضر تھے۔ ابھی ماؤں بہنوں سے پوچھنا جن کا کوئی نہ رہ گیا ہو، ان کے درد کیا ہوتے ہیں۔ ساری رات پہرا بھی دیتی تھی، فرات کی طرف دیکھی کہتی تھی عباس دیکھ بہن پہرے دے رہی ہے۔ اسی کے آسرے پہ آئی تھی۔ عباس کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے، باب الحوائج ہے۔ وہ جلدی نہیں ہے، میں جی گھر کے مسائل پڑھوں گا، گھنٹے پہ 45 منٹ کی تقریر میں 15 منٹ پڑھا جاتا، مسائل بھی زیادہ پڑھے جاتے، لیکن تیرے سامنے میں نقشہ ایسا رکھوں گا عباس کا۔ میں ایک کہانی اکثر کتاب لکھتے نہیں، سوانح حیات، بچپن سے لے کے جوانی تک میں پڑھنے لگا ہوں عباس کی سوانح حیات۔ تیرا اپنا مقدر ہے، تو ہائے کر، تو رو حسین کے بھائی کو، رو ام البنین کے لال کو، یا نہ رو، تیری اپنی مرضی ہے۔ کتابت کی چابک دستی میں نے کبھی بھی نہیں کی مصائب میں، بس میرا ایک ربط ہے، وہ جڑ جائے تو چاہے مجھے گھنٹہ پڑھنا پڑے، پھر مجھے پرواہ نہیں ہوتی، آگے اپنا مقدر ہے۔ آپ جانتے ہیں مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ جناب سیدہ کے بعد کیا علی حسب نے سب نہیں جانتے خاندانوں کا، بڑے بھائی کو بھیجا فاطمہ کلابیہ کو، کہا میرا رشتہ لے کے جائیے۔ جناب عقیل نے پوچھا تھا اس خاندان میں شادی کا سبب، کا بہادر خاندان ہے، شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں مجھے ذوالفقار کا وارث چاہیے۔ 4 شعبان کو علی مسجد میں تھے، تہجد کی نمازوں کا اثر ہے عباس، میرے اللہ دستار کے وارث ہیں، ذوالفقار کا کوئی نہیں۔ جناب عقیل نے پوچھا کیوں ذوالفقار کا وارث چاہیے؟ کہا میں اپنے وقت کے محمد کی تحفظ کے لیے ساری زندگی میں نے وقت دی ہے، حسین ہے اپنے وقت کا محمد، اس پہ مشکل وقت آنے والا ہے، اس کے لیے مجھے ایک علی چاہیے۔ 4 شعبان کو خطبے کے دوران بی بی فضا نے آ کے کہا یا علی ذوالفقار کا وارث آیا۔ علی بڑی بے قراری سے کھا رہا ہے، زیادہ دیر بھی نہیں ہے، میں آپ کو کہ آپ بیٹھے رہے اور میں پڑھتا رہوں، لیکن نہیں، ہر آنکھ اشک بار ہوگی، عباس کا تذکرہ سن کے میری ڈیوٹی مکمل ہوگی۔ جیسے علی کھا رہا ہے، ماں نے گود میں رکھا، گود میں رکھ کے کہا عجیب بچہ، اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ماتھا چوم کے علی کہتے ہیں میں نے بھی نہیں کھولی تھی، جب تک اپنے وقت کے محمد کو نہیں دیکھا۔ علی فرماتے بلاؤ حسین کو،
جیسے حسین آئے نا فیصل آباد والے جانتے ہو حسین کو علی نے کیا کہا تھا؟ جس بندے کو یہ جملہ سمجھ میں آئے گا وہ ماتم کرے گا، اس کا ہاتھ سینے پہ ضرور آئے گا۔ شبیر کے آنے کی دیر تھی، علی نے عباس کو ہاتھوں پہ رکھتے ہوئے کہا لے حسین باپ کی طرف سے تحفہ قبول کر، ہائے کر ہائے کر۔ اللہ تمہاری ہائے کو پاک زہرا کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شامل کرے۔ جتنے بیٹھے وہ میری دعا ہے ہر کسی کو مولا اپنے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ حسین بادشاہ کے اور عباس بادشاہ کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں جا کے تجھے پتا چلے عباس کا اور حسین کا ساتھ کیسا ہے۔ گود میں آیا عباس، اب فکرہ پڑ دو شہید محسن نقوی کا، درجات بلند ہو، ہم نے ان کی جوتیاں اٹھائی ہوئی اور ہم پہ واجب ہے ان کے لیے دعا کرنا۔ فرماتے تھے 4 سال کا ہوا، انگلی پکڑ کے عالیہ گھر چل رہی تھی، علی نے منظر دیکھا، تڑپ کے کہتے ہیں عالیہ عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ پتہ نہیں کس انداز میں علی کی بیٹی نے کہا نہیں آج سے اس کے سہارے چلنا سیکھ رہی۔ آدرکم الحسین آدرکم الحسین، جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، جو غازی کا ماتم کرنے والے بیٹھے ہو۔ 11 سال کا ہو گیا عباس، صفین کا میدان لگا، عباس نے 4 حملے کیے 11 سال کے بعد۔ چوتھے حملے پہ پلٹا تو نظر شبیر پہ پڑی، گرمی کا موسم، اور عباس چوتھے حملے کے بعد شبیر نے جام پانی کا اٹھایا اور تیز قدموں سے چلا، کندھے پہ علی کا ہاتھ آیا۔ حسین کہاں جا رہے؟ کہا 11 سال کا ہے، پہلی دفعہ جنگ میں اترا ہے، چوتھا حملہ کیا ہے، گرمی کی شدت ہے، بابا اسے پیاس لگی ہوگی، اسے پانی دے آؤ۔ علی لوگ کے کہتے دے آ ضرور، لیکن حسین کوشش کر پیاسا لڑنے کا عادی ہو جائے۔ شاباش شاباش آدرکم الحسین۔ حسین علی کی طرف دیکھ کے کہتا پھر میں بھی حسین ہوں، پھر میں بھی اسے پانی کے قریب لڑنے کی اجازت دی۔ 32 سال کا ہو گیا عباس، میں ایک جملہ بس، 32 سال کا عباس، عین شباب ہے عباس۔ کربلا کا 2 محرم دریا پہ خیمے، لشکر آیا، ایک پورا چھونڈا ہے لشکر، گھوڑوں کی ٹاپے، اور عباس میں ہیبت کا یہ عالم تھا۔ روایت کہتی ہے جب چلتا تھا نا غصے کے جلال کے عالم میں تو زمین میں زلزلہ آتا تھا۔ جیسے ہی لشکر آیا عباس نے لشکر کو آتے دیکھا، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا خیمے اکھاڑو۔ اب یہ عباس کا شباب ہے، کہا خیمے اکھاڑو۔ عباس نے تلوار نکالی، زمین پہ ہاتھ کھینچا، تلوار کی نوک زمین پہ ڈالی، قبضے پہ ہاتھ رکھا۔ غازی کہتا ہے تم تو تمہارے گھوڑوں کے سموں سے اڑتی ہوئی خاک ادھر آ گئی۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ میں خیبر کے نشے الٹوں گا۔ علی کی بیٹی بیٹھی خیمے میں، زمین میں آیا زلزلہ، فوراً آواز دی اما فضا زمین میں زلزلہ ہے، اللہ میرے شیر کی خیر کرے۔ فضا نے خیمے کا پردہ ہٹایا، لشکر سامنے، عباس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے اور جسم میں لرزہ ہے۔ کہا بی بی ہے بھی تیرا شیر اور ہے بھی جلال میں، سامنے کھڑا ہوا ہے لشکر، اور لشکر کو اپنی آنکھ کے اشارے پہ روک کے کھڑا ہے۔ بلا حسین کو، حسین میرا عباس کیوں جلال میں ہے؟ شبیر نے جا کے عباس کو کہا عباس میں پانی پہ جنگ نہیں کرنے آیا، ورنہ مورخ لکھے گا کہ جنگ پانی پہ ہوئی،
یہ تو تیرے پیروں میں ہے، تو ساقی کوثر کا بیٹا ہے۔ عباس تھکے تو نہیں ہو نا بھائی؟ عباس نہ جلال میں آ۔ اب جلال میں جب اس کا امیر نہیں فرماتے، جب عباس کا جلال ٹھنڈا نہیں ہوا نا، تو جیسے بڑا بھائی چھوٹے کو حوصلہ دے دیتا ہے، سینے پہ ہاتھ حسین نے پھیرا اور پھیرتے ہوئے کہا غازی تجھے قسم ہے جناب امیر کی، بگڑو نہ سرکشی پہ سپاہ شریر کی، خیمے میں بیٹیاں ہیں شہ قلعہ گیر کی، سب سے جدا ہی چاہیے منزل فقیر کی۔ پھر غازی کو تسلی دے کے کہتے ہیں یہ کیا ہے، تم تو سیدھے سکندر کو توڑ دو، عباس ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو۔ بس گزر گیا وقت، آ گیا وہ دن، شبیر لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، بس بات ختم ہوئی۔ شبیر لاشوں پہ جیسے ہی لاش آتی تھی نا، عباس انگڑائی لیتا اور ہاتھ باندھ کے کہتا تھا مولا اے زندے مجھے بھیج میدان میں۔ 20 دفعہ غازی نے اجازت مانگی ہے، 20 دفعہ، جسے جوان بیٹھو 20 دفعہ، اور 20 دفعہ ایسے کہا مولا اب مجھے بھیج نا، اب مجھے بھیج۔ جب 20ویں دفعہ بھی اجازت نہیں ملی، عباس ہاتھ ملتا خیمے میں آ گیا۔ بی بی لبابہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، کہا مولا نجف کا رستہ کہاں؟ لبابہ کیوں ہوا، کیا ہوا، کیوں پوچھ رہی ہے؟ دل گھبرا گیا، کہا مولا آپ کے ہوتے کیا گھبراؤں، پھر جان سے پریشان، کہا آپ کے ہوتے پریشان، پھر کیوں پوچھ رہی؟ کہا صبح سے لے کے اب تک شبیر کی سکینہ 9 دفعہ میرے خیمے میں آئی ہے۔ ماتم کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں زور لگاتا رہوں، ایک ایک جملہ تیرے سماعت میں اترے، تیرے دل میں اترے، تیرے جگر پہ اثر کرے۔ میں اسی طرح مصائب پڑھ دکھاتی ہوں، یہ راتیں جو مصائب کی ہیں میں بڑے آرام سے بچوں کو سمجھا کے مصائب کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایک جملہ پڑھنا نہیں۔ مولا 9ویں دفعہ جب آئی ہے نا، میں قرآن پڑھ رہی تھی اور سکینہ کا نکھیوں سے میں نے دیکھا کہ بچی چلی گئی ہوگی، ایسے میں نے دیکھا حسین کی بیٹی کبھی ایک پیر اٹھاتی، وہ رکھتی تو دوسرا اٹھاتی، اور بس ایک صدا دیتی تھی چاچا سے کہ اصغر نہیں بچتا، ادرکم الحسین۔ ہاتھ ملتے کہتے مولا اجازت جو نہیں دیتے۔ پھر گیا غازی، فیصلہ بات کرو، پہلے جوڑے ہاتھ، اے زندے۔ اب جو 21ویں دفعہ گیا تو ہاتھ نہیں جوڑے، شبیر کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے 19 رمضان تھی، بابا کو ضرب لگی میں چپ رہا، اس نے ماتم کرنا یاد۔ حسن کے جنازے میں تیر آ گئے، میں نے کچھ نہیں کہا، آدھی رات کو بہنوں کو لے کے تم نے نانا کا روزہ چھوڑا ہے، میں چپ رہ گیا، امت نے تجھے حج نہیں پڑھنے دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، راستے میں رقیہ بیوہ ہو گئی، میں چپ رہا، 2 کو تو نے خیمے اکھڑوائے، میں چپ رہا، 5 کا پانی بند ہے، 7 کا پانی ختم ہے، سادات کے بچے پیاسے ہیں، مجھے اتنا بتا سیدہ کو کیا جواب دوں گا؟ بس آپ 2 جملوں کی تیاری کرتے ہیں، مصائب کی رات ہے، کل بھی ہے، آج بھی ہے، پرسوں بھی ہے، آؤ مل کے جتنا ہو سکتا ہے مصائب پڑھتے، جتنا گریہ تم چاہو گے اتنا ہوگا، جہاں تم تھکو مجھے بتا دینا، تم چلے بھی جاؤ میں پڑھتا بھی رہوں، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا، دعا کوشش کرنا، میں دعا مانگ رہا ہوں حسین کی ماں ان سب کی طرف سے، جتنے روز ماتم کرتے روز مجھ سے سنتے ہیں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے تیرے بیٹوں کو رونے کا، بچوں پر صاحب قبول کرنا۔ جب کہا نا سادات کے بچے پیاسے، اب دیکھنا منظر جس نے دیکھا، حسین نے کندھوں سے پکڑا، عباس کو سامنے کھڑا کیا، کائنات کے درد سمٹ کے حسین کی آواز میں آئے، عباس کے چہروں جس کو لفظ سمجھ میں آئے وہ ماتم کرے گا، عباس کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے اے بے قصوں کی پناہ گاہ، تو بھی مجھے چھوڑ کے جائے، نہ جانا تو فوج کا سالار ہے،
غازی نے نگاہ دوڑائی میدان کی طرف، وہ فوج کہاں ہے اب جس کا میں سالار ہوں؟ اب جہاں فوج ہے وہاں سالار کو بھیج۔ حسین فرماتے نہیں ہو عباس، یہ 9 لاکھ کی فوج مجھے چینٹیوں کے برابر دکھائی دیتی ہے جب میں تیری جوانی دیکھتا ہوں۔ غازی انگڑائی دے کے کہتا ہے اب میرا سینہ زندگی سے تنگ ہو گیا، اب لڑنے کی نہیں تو مرنے کی اجازت۔ اچھا عباس پھر ایک کام کر، جا پالنے والی سے اجازت۔ یار میرے پاس لفظ ہیں، منظر تیری آنکھوں کے سامنے زندگی تیری گزر گئی، غازی کے مصائب سنتے ہوئے، جانتے ہو پالنے والی؟ صرف جناب علی اکبر کو نہیں پالا، یہ جملہ ہے کہ بی بی نے جناب علی اکبر کو پالا، لیکن ادھورا۔ جناب عباس کو پالا، جناب علی اکبر کو پالا، جناب انو محمد کو پالا، جناب قاسم کو پالا۔ جس مستور نے پوری کربلا پال کے جوان کر کے حسین کو دی ہو اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ بہت بڑے سخی سے کوئی بڑا سوال ہوتا تھا تو عرب کا دستور تھا ہاتھوں کو باندھ لیتے اور دروازے پہ سائل ڈالتے۔ غازی آیا ہے اس خیمے میں جہاں حیا کا کعبہ، باہر سے آواز آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی کی بیٹی نے قرآن بند کیا۔ اما فضا آواز عباس کی ہے، انداز سوالیوں والا ہے۔ بی بی نے جا کے دیکھا، تڑپتی ہوئی فضا آ گئی، آ کے کہتی ہے بی بی ہے بھی عباس، بن کے بھی سوالی آیا ہے۔ بس میں منزل کے قریب لے آیا۔ بی بی کہتی ہے اللہ نہ کرے علی کے بیٹے کو میرے ہوتے ہوئے کسی کا سوالی بننا پڑے۔ اسے کہ اندر آ۔ غازی اندر آیا۔ فیصلہ آباد والوں حیا کا کعبہ سامنے تھا، وفا کا نمازی تشہد میں بیٹھا۔ علی کی بیٹی نے آواز دے کے کہا عباس 10 محرم لاشوں پہ لاشیں گر رہی، تپتی دوپہر، میری غربت کا عالم دیکھ، شبیر لاشیں اٹھا کے تھک گیا۔ اس وقت بہن سے کیا سوال ہے؟ پتہ نہیں کوئی جملہ سمجھ کے ماتم کرے، اللہ جانے کو جملہ سمجھ کے ضائع کرے۔ آپ صرف جملہ سن کے ہائے کر دے تو کافی ہے۔ جس کے سامنے کہا تھا اس نے ماتم شروع کر دیا تھا۔ زینب جیسی بہن کے سامنے عباس جیسے بھائی نے ہاتھ جوڑ کے کہا مرنے کی اجازت دے۔ جب کہا نا مرنے کی اجازت دے، اس وقت تیری آقا زادی نے ماتم کر کے کہا قد صدقت امیر المومنین، میرا بابا سچ کہتا تھا۔ غازی تڑپ کے کہتا کیا بابا سچ کہتا تھا؟ جو کہتی ہے سچ کہتا تھا۔ بی بی کہتی غازی تو بڑا چھوٹا تھا، کبھی کبھی بابا میرے حجرے میں آیا کرتا تھا، آ کے میری کلائیاں چومتا تھا۔ میں کہتی تھی بابا میری کلائیاں کیوں چومتے ہو؟ بابا رو کے کہتا تھا زینب ایک دن ان میں رسیاں آ جائیں گی۔ لیکن اب بات جب تیری جوانی دیکھتی تھی میں سوچتی تھی کون ہے جو ان میں رسیاں باندھے۔ آج تو مرنے کی اجازت مانگنے آیا ہے۔ آج یقین ہو گیا زینب دربار جائے گی، آج یقین ہو گیا